ہمارے ہاں عزت کس بیس پہ جاتی ہے؟ نسب، کہ بڑی اونچی ذات کا، بڑی فیملی کا، اس کی کاسٹ بڑی ہائی ہے، مال ہو گیا، اسٹیٹس ہو گیا، کسی طرح سے اس کا بڑی پی آر ہے، بڑا ریلیشن ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. لیکن واللہ اللہ کے ہاں یہ تینوں چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، کسی کام نہیں آنے والی. اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ حجرات میں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارے درمیان قبیلے ذاتیں پاتے ہیں، یہ سارے صرف تمہارے تعارف کے لیے بنائے گئے، انٹروڈکشن کے لیے. وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر رکھے، گاڈ کنشیسنس جس میں زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہ چیز ہے جو مٹیریل نہیں ہے، مطلب آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. ہاں اس کی کچھ علامات ہو سکتی ہیں، لیکن اصل هو اعلم بمن اتقى، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں تو ایسے لگتا ہے کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یعنی جسے سید کہا جاتا ہے، سید کاسٹ جو سادات، جنہیں جو بنو ہاشم سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش سے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے زیادہ سادات پاکستان انڈیا میں ہیں عربوں سے زیادہ. واللہ عالم کیا ان کی ہسٹری ہے. لیکن جو بھی اگر اتھینٹک بھی ہیں تو یہ چیز انہیں فائدہ نہیں دینے والی جب تک کہ یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے اللہ کے ہاں. ابو جہل دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے تھا نا. ابو لہب دیکھ لیں، بڑے بڑے سردار دیکھ لیں، کیا فائدہ دیا انہیں. ابو لہب کو قرآن قیامت تک تلاوت کی جاتی رہی کہ وہ جہنم میں، اس کی بیوی جہنم میں، وہ جہنم میں، اس کی نسب کوئی فائدہ نہیں دینا. اپنی بیٹی کو کیا فرمایا؟ اپنی پھوپھی کا نام لے کے، یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا فاطمہ بنت محمد، انی لا املک من اللہ شیئا. اگر تمہیں اس بات نے کوئی فائدہ نہیں دینا کہ تم میرے نسب میں سے ہو، کہ تم میری نسل میں سے ہو. سمجھ رہے ہو؟ پھر سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. اتنا جب کوئی پوچھتا کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، فرماتے عائشہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے. ایک دن گھر آئے، رو رہی ہیں. پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کہا کہ جہنم کی یاد آئی ہے، رو رہی ہوں. تو پھر جیسے بیویاں ناز سے کہتی کہ پتہ نہیں آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گی کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. کہا کہ جہاں تو 3 جگہوں کا سوال ہے نا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند المیزان، جب ترازو رکھا جائے گا اعمال تولے جائیں گے. وعند الصحف، جب اعمال نامے دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں. وعند الصراط، اور جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں یاد کر پائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذات پات نسب کوئی کسی کو فائدہ نہیں دینے والا.